السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل نمبر 102، محبت، علت فاعلی اور علت غائی۔ جی ہاں، علت کس کو کہتے ہیں؟ وجہ۔ فاعلی، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والا۔ فاعلی، کرنے والی، یعنی کاموں کا محرک۔ یوں سمجھے کہ کوئی بھی کام کرنے والا جو کوئی کام کرتا ہے تو اس کی علت یا اس کی وجہ یا اس کا سبب یا اس کے پیچھے محبت ہوتی، محبت کام کرواتی، ٹھیک ہے۔ اور علت غائی، غائی غایت سے ہے، ٹھیک ہے۔ غایت کہتے ہیں انتہا کو، کسی بھی چیز کا آخری درجہ، انتہائی حد، مقصود، مطلوب، یعنی کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے، کسی بھی ٹارگٹ کو پانے کے لیے انسان جب ہی کوشش کرتا ہے جب اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وجہ وہ کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ عالم علوی میں اور عالم سفلی میں جس قدر حرکات صادر ہوتی، حرکات، موشنز، حرکتیں، یہ جو بھی موٹیوز ہوتے ہیں انسانوں میں بھی یا ویسے چیزوں میں، ان کی اصل اور منبع یعنی سورس محبت ہے۔ محبت انسان کو کھینچ کر اس چیز کی طرف لے جاتی ہے، اور جس بھی چیز سے انسان کو محبت ہوگی اس کی طرف خود بخود بڑھتا چلا جائے گا، کھنچتا چلا جائے گا۔ محبت ہی ان حرکات کی علت فاعلی ہے، یعنی کام کرانے والی فورس ہے، یوں کہہ لیں، اور محبت ہی علت غائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرکتیں تین قسم کی ہیں، تین طرح کی حرکات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حرکت اختیاری، ارادی۔ مثلا آپ اپنا ہاتھ اوپر کریں تو آپ نے کیا کیا؟ ارادہ کیا کہ مجھے وہ چیز لینی ہے، تو آپ اپنے ارادے کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ آپ کی حرکت ارادی ہے۔ حرکت طبعی، نیچرل موومنٹ، جیسے مثلا ہمارا دل حرکت کر رہا ہے، طبعی ہے، ہم اسے حکم نہیں دیتے، یہ ہمارے ارادے سے وہ نہیں کرتا۔ یا اسی طرح کچھ ہماری حرکات جیسے باڈی لینگویج ہوتی ہے، آپ نے دیکھو گا ہر شخص کی فرق ہوتی ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو انگلی اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، بازو ہلاتے ہیں، جلاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم سوچ سوچ کے نہیں کہ اچھا اتنے اینگل پہ جانا ہے، یہ اتنے پہ جانا ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری طبیعت کا حصہ ہوتا ہے، جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہی وہ طبعی نیچرل حرکات ہونے لگتی ہیں۔ حرکت قصری، قصری کہتے ہیں جبری کو، غیر اختیاری، جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ حرکت طبعی کی اصل سکون ہے۔ جسم اس وقت حرکت کرتا ہے جب وہ اپنے مستقر اور مرکز طبعی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت جسم صرف اس لیے حرکت کرتا ہے کہ وہ اپنے مرکز طبعی اور اصل مستقر پر جلد سے جلد پہنچ جائے، اور یہ صرف اس لیے حرکت کرتا ہے کہ ایک قاصر حرکت دینے والا اسے حرکت دے رہا ہے۔ بنابراً جسم کی یہ حرکت قصری اور جبری ہے، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر روح آتی ہے، اور پھر وہ زندگی کے ایک ایک دن گزار کے بالآخر اپنے ٹھکانے پہنچ جاتا ہے۔ اور جس چیز کی بھی حرکت طبعی بذات ہی ہوا کرتی ہے، اس کا مطالبہ اور اقتضاء یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے اصل مرکز کی طرف جلد سے جلد عود کر آئے، واپس آ جائے، لوٹ آئے۔ اجسام کی حرکت جیسے ستارے ہیں، سیارے ہیں، پلانٹس ہیں، خواہ قصری ہو خواہ طبعی، دونوں کسی محرک قاصر کی تابع ہوتی ہیں، ان کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ سورج، ستارے ایک نظام کے پابند ہیں۔ حرکت اختیاری اور ارادی، جو دوسری دو حرکتوں کی اصل ہے، خود ارادے اور محبت کی تابع ہوتی ہے۔ یعنی کچھ چیزیں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اختیار میں ہیں۔ جہاں ہمارے اختیار نہیں وہاں تو بس ٹھیک ہے، جیسے ہو رہی ایک چیز ہو رہی ہے، لیکن جو کام ہم اختیاری طور پہ کرتے ہیں ان کے پیچھے محبت ہوتی۔ یعنی تین طرح کی حرکات میں سے کس حرکت کے پیچھے محبت ہوتی ہے؟ اختیاری کے پیچھے۔ بس ساری بات کا خلاصہ یہی ہے۔
اور یہ محرک قاصر ان دونوں حرکتوں کا موجب ہوتا ہے. حرکت اختیاری اور ارادی جو دوسری دو حرکتوں کی اصل ہے خود ارادے اور محبت کی تابع ہوتی ہے. اس طرح ہر سے قسم کی حرکتیں محبت اور ارادے کے تابع ہیں. یعنی پہلی دو جو ہیں جس میں طبعی اور قصری ہیں یہ تابع ہیں کس کے؟ اختیاری کے. اور پھر اختیاری جو ہے وہ محبت کے. اور اس طرح ساری حرکتیں ایک طرح سے اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں, انٹرلکٹ ہیں. حرکتیں صرف تین ہی قسم کی ہو سکتی ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ متحرک کو اگر حرکت کا شعور ہے تو اس حرکت کو حرکت ارادی کہیں گے. ذرا پڑھیے اس جملے کو. تو اگر آپ ارادے سے کوئی حرکت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے آپ کا شعور کام کر رہا ہے, یعنی آپ کی ایک سوچ ہے. اور اگر اسے حرکت کا شعور نہیں تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق حرکت کر رہا ہے یا اس کے خلاف. اب کئی چیزیں تیز حرکت کرتی ہیں, کئی کام کرتی ہیں, ایسے جانور ہیں مختلف طرح کے. اگر طبیعت کے مطابق حرکت کر رہا ہے تو اسے حرکت طبعی کہیں گے, اور اگر اس کے خلاف حرکت کر رہا ہے تو اسے حرکت قصری کہا جائے گا. یعنی جس نیچر پہ اللہ نے جس چیز کو بنایا اگر اس کے مطابق ہے تو کیا ہے؟ طبعی. اور اگر نہیں تو قصری, یعنی کہ پھر وہ جبر کے ساتھ اس کو کم یا زیادہ کر دیا گیا. حرکت کی قسمیں معلوم ہونے کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ آسمان زمین اور آسمان و زمین کے اندر کی اشیاء میں جو بھی حرکت ہوگی, سوچئے چاہے وہ گیلیکسیز ہیں, چاہے وہ ایک سیل کی یا ایک ذرے کی موومنٹ ہے, ہر چیز حرکت میں ہے نا کہ نہیں؟ یہ تو پڑھا ہے نا سب نے, کسی کی اختیاری کسی کی غیر اختیاری. یہ دو تو آپ کو پتہ ہی پتہ ہے نا, اگر باقی نہیں بھی پتہ تو کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی حرکتیں ہیں خواہ وہ افلاک اور سماوات کی حرکت ہو یعنی گیلیکسیز وغیرہ میں, یا سورج چاند اور ستاروں کی, ہوا بادل بارش یا نباتات کی حرکت ہو, خواہ کسی مادہ کے حمل میں بچے کی حرکت یعنی پیٹ میں, تمام حرکتیں مدبرات امر مقسمات امر ملائکہ اور فرشتوں کے واسطے اور ذریعے ہی سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ بادلوں کو جو چیزیں چلا رہی ہیں, روحیں نکال رہی ہیں, روح آتی ہے جسم میں, کس کے ساتھ کون لے کے آتا ہے؟ روح نکلتی ہے, کون لینے آتا ہے؟ ہر جگہ فرشتے ہیں. جب آپ بادلوں کو کسی خاص رخ پہ جاتے دیکھتے ہیں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں نا, فرشتے ان کو ادھر چلا رہے ہیں, وہ ان کے ڈرائیورز ہیں, ادھر لے کے جا رہے ہیں ان کو. ہم لاکھ جائیں ادھر آ جاؤ, ہماری نہیں کوئی سنے گا, ادھر ہی جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اینٹی کلاک وائز حرکت دی ہے تو کوئی اس کو واپس نہیں پھیر سکتا, کوئی دنیا کا قانون ادھر ہی چل رہا ہے. اور پھر ان چیزوں کے چلنے میں فرشتے جو ہیں وہ اپنے اپنے کام ملے. وما نتنزل الا بامرہ, ہر چیز اللہ کے حکم کے ساتھ لے کے وہ اترتے ہیں. فرشتے جو ہیں اپنی مرضی نہیں کرتے, جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کے مطابق آتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. اور کائنات کے سارے کاموں کے اندر ان کی ڈیوٹیز ہیں اور وہ اس کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو سر انجام دے رہے ہیں. قرآن و سنت کی نصوص سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اس پر ایمان لانے ہی سے فرشتوں پر پورا پورا ایمان ہو سکتا ہے. ہم سب پڑھتے ہیں نا فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے, لیکن اس ایمان کے ساتھ یہ کنیکشن کتنا زبردست انہوں نے یہاں جوڑا ہے. ایک عقیدہ یا نظریہ کیا ہے کہ ہر چیز خود بنی ہے اور خود ہی حرکت کر رہی ہے, بس ایک دفعہ وہ چکر چل پڑا اور وہ چلا چلا جا رہا ہے. بگ بینگ ہوا اور ہر چیز موومنٹ میں آ گئی اور اب وہ موو کر رہی ہے. اور اسلامی عقیدہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا اور فرشتوں کے ذریعے ان چیزوں کو ایک خاص طریقے پر چلایا جا رہا ہے. نہ کائنات خود بنی ہے نہ خود چل رہی ہے, اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کے حکم سے چل رہی ہے, اور فرشتوں کو اس کو چلانے کا کام دیا گیا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. اللہ چاہتا تو کن کہہ کے خود ہی سب کچھ کر دیتا, لیکن ان کی اطاعت کو ہمارے لیے ایک مثال بھی بنایا گیا. خدائے قدوس نے رحم سے مراد ووم, بارش, بادل, نباتات, ہوا اور آسمان و زمین, سورج, چاند اور نجوم پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. پھر ہر انسان کے لیے اللہ نے 4 فرشتے مقرر کر دیے ہیں. دائیں بائیں کرامن کاتبین مقرر ہیں, آگے پیچھے محافظ فرشتے مقرر کر دیے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, قرآن مجید میں آتا ہے محافظ فرشتے, اور پھر کرامن کاتبین.
4 کے بیچ میں جا رہے ہوتے ہیں آپ، اکیلے نہیں ہوتے کہیں. نیز ہر انسان کی روح قبض کرنے اور روح کو اپنے اصل مستقر یعنی جنت یا دوزخ تک پہنچانے پر فرشتے مقرر ہیں. جس پہلے کہا تھا نا جسم حرکت میں آتا ہے، اللہ کے حکم سے پیدائش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چلتا چلا جاتا ہے، جسے سورج کے لیے آتا ہے نا لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. اور پھر یہ کہ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور پھر وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. ہر چیز کا ایک مستقر ہے اور اس کی یہ حرکت اپنے مستقر کی طرف ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا ایک ایک دن ڈوبتا جاتا ہے اور ہم اپنے مستقر کی طرف حرکت کرتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو لوگ چھپ چھپ کے کام کرتے ہیں نا، اگر ہم سوچیں نا کہ ہم اکیلے ہیں ہی کوئی نہیں تو کوئی غلط کام نہ کریں. ہم دیکھیں اچھا لوگ تو کوئی نہیں دیکھ رہے، لیکن ایک ادھر دائیں دیکھ رہا ہے، ایک بائیں دیکھ رہا ہے، ایک آگے ایک پیچھے ہے. کہاں سے اکیلے ہیں؟ کس کو دھوکہ دیں گے؟ انہوں نے اٹھ کے گواہی دینی ہے قیامت کے دن. بالکل وہ بھی بے وفا ہے. نیز ہر انسان کی روح قبض کرنے اور روح کو اپنے اصل مستقر یعنی جنت یا دوزخ تک پہنچانے پر فرشتے مقرر ہیں. قبر کے امتحان، سوال و جواب، قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں اور راحتوں کے لیے فرشتے مامور ہیں. ایسے فرشتے بھی مقرر کر دیے ہیں کہ حشر کے دن جب بنی آدم اپنی قبروں سے اٹھے تو انہیں ہنکا کر میدان حشر میں لے جائیں اور حساب کتاب کے بعد جہنم کے حقداروں کو جہنم میں لے جائیں اور عذاب کے شکنجوں میں کسیں، جنت کے حقداروں کو جنت میں لے جائیں اور اللہ کے عطیات اور انعامات ان تک پہنچا دیں. پہاڑوں پر فرشتے معمور کر دیے گئے ہیں. یاد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں تکلیف دی گئی تھی تو جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں اور وہ پہاڑوں کو ٹکرا دیں باہم اور یہ بستی میں پس کے رہ جائیں یہ لوگ. پہاڑوں پر فرشتے معمور کر دیے گئے کہ انہیں مضبوطی سے تھامے رہیں. بادلوں پر فرشتے معمور فرمائیں کہ وہ بادلوں کو حکم الہی کے مطابق چلاتے رہیں. برسات پر فرشتے معمور فرما دیے کہ امر الہی کے مطابق قدر معلوم کے موافق خدا کی مشیت کے تحت پانی برسائیں. یعنی بارش بھی پورے اندازے کے ساتھ ہونا، کم نہ زیادہ. جنت اور جنت کے باغوں پر فرشتے معمور کر دیے کہ وہ جنت میں عمدہ اور خوبصورت درخت لگائیں، وہاں کے گارڈنرز ہیں. فرش و فروش، لباس اور کپڑے تیار کریں اور جنت کو بھی آراستہ کرتے رہیں. جنت میں ہمہ قسم کی آسائشوں کا انتظام کرتے رہیں. اور اسی طرح جہنم پر بھی اللہ نے فرشتے معمور کر دیے. داروغہ کون ہے جہنم کا؟ مالک. غرض فرشتے خدا قدوس کا لشکر اور اس کے نظام کو چلانے والے کارکن ہیں. لفظ ملک اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ ملائکہ اور فرشتے اللہ کا حکم نافذ اور جاری کرتے ہیں. انہیں خود کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہے بلکہ ہمہ قسم کا اختیار صرف خدا قدوس ہی کو حاصل ہے. فرشتوں کا کام صرف اس قدر ہے کہ اللہ کی مخلوق کی تدبیر اور تنظیم اور اللہ کے عطیات اس کی مخلوق پر اس کے حکم کے مطابق تقسیم کرتے رہیں. قرآن حکیم میں اللہ کے فرشتوں کا بیان ہے اور ہم تمہارے پروردگار عالم کے حکم کے بغیر دنیا میں آ نہیں سکتے اور جو کچھ تمہارے آگے ہونے والا ہے اور جو کچھ ہم سے پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے سب اس کے حکم سے ہے اور تمہارا پروردگار عالم بھول جانے والا نہیں ہے. یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے. اور کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں کہ ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی مگر جب اللہ اجازت عطا فرما دے. اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ چاہے اور راضی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کی قسم بھی کھائی ہے جو مخلوق میں امر الہی اور نظام خداوندی کو جاری اور نافذ کرتے ہیں. جیسا کہ ارشاد ہے قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف بستہ رہتی ہیں. پھر قسم ہے ان جماعتوں کی جو ڈانٹتی ہیں فرشتوں کی. پھر قسم ہے ان جماعتوں کی جو تلاوت قرآن کرتی ہیں تاکہ محبت پوری ہو اور ڈرایا جائے. جو معمولی رفتار سے چلائی جاتی ہیں پھر زور پکڑ کر تیز ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر آندھی کی شکل اختیار کر لیتی اور بادلوں کو ابھار کر چاروں طرف پھیلا دیتی ہیں، پھر جدا کر دیتی ہیں ٹکڑے ٹکڑے اور پھر دلوں میں اللہ کا خیال ڈال دیتی ہیں. اور ان فرشتوں کی قسم جو گھس کر جان نکالتے ہیں
اور ان فرشتوں کی قسم جو ایمان والوں کی جان ایسی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے بند کھول دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے پھرتے ہیں، پھر لپکتے ہیں، پھر جیسا حکم ہو اس کے مطابق انتظام کرتے ہیں۔ ان قسموں کی حقیقت، معنی، اسرار اور راز ہم نے اپنی کتاب اقسام القرآن کے اندر پوری تفصیل اور وضاحت سے بیان کر دیے ہیں۔ اس حقیقت کے ذہن نشین ہونے کے بعد یہ بات بآسانی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تمام تر محبتیں، حرکتیں، ارادے، افعال اور اعمال رب الارض و رب السماوات کی عبادتیں ہی ہیں۔ طبعی اور قصری حرکتیں اس محبت کے تابع ہیں۔ محبت اگر نہ ہو تو افلاک سماوات کا دور کسی طرح نہیں چل سکتا۔ محبت کے بغیر ستارے سیارے حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ سب اپنے رب سے، اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں۔ نہ حرکت دینے والی ہوائیں حرکت کر سکتی ہیں، نہ یہ باران رحمت کے اٹھانے والے بادل حرکت کر سکتے ہیں، نہ شکم مادر کے اندر بچے حرکت کر سکتے ہیں، نہ دانے زمین کو پھاڑ کر اگ سکتے ہیں، نہ دریاؤں اور سمندروں میں جہازوں کو چلانے والی موجیں اٹھ سکتی ہیں، نہ عطیات خداوندی کی تقسیم کرنے والے فرشتے اور دنیا کی تدبیر اور تنظیم پر مامور فرشتے اس کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں۔ نہ آسمان و زمین اور زمین کی مخلوق حرکت کر سکتی ہے، نہ وہ اپنے خالق و فاطر کی تسبیح اور تحلیل کر سکتے ہیں۔ پاک اور مقدس ہے وہ ذات جس کی زمین اور آسمان تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی، اور جتنی چیزیں ہیں سب اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہیں، مگر تم ان کی تسبیح و تقدیس نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑا تحمل والا، بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ کیا بات سمجھ آئی؟ مجھے تو اس میں یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ تمام جو حرکتیں ہیں اصل ان کی جو ہے وہ ارادی اور اختیاری حرکت ہے، اور تمام اختیاری جو حرکتیں ہیں وہ سب محبت کے تابع ہیں۔ تو پھر یہ پورا نظام اور یہ پوری کائنات کا جو سلسلہ ہے یہ محبت ہی کے زیر اثر ہے، یہ اس کے تابع ہے۔ محبت کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہے کہ ان سب کی محبت کا رخ درست ہے۔ ہماری محبتیں اصل سے ہٹی ہوئی ہیں، بگاڑ یہیں سے آتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب اس سے نیچے اترتے ہیں تو پھر اسفل سافلین تک جاتے ہیں۔ محبت کی اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس نے دل میں ڈالی ہے انسان کے کہ وہ اس کو محسوس کرے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی جس طرح اور چیزیں الہمہا فجورہا و تقواہا انسان کے اندر عقل رکھی گئی اور صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی گئی، اسی طرح انسان کے اندر محبت بھی ڈال دی گئی ہے۔ تمام چیزوں کے اندر اپنے خالق یعنی اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی ایک فطری طلب ہے، تڑپ ہے، اور اسی کے حکم کے تابع وہ جبری ہے، قصری ہیں ان کی حرکات۔ یعنی محبت جو ہے یہ اختیاری فعل نہیں ہے؟ نہیں، محبت اختیاری تو ہے لیکن صرف انسان کی حد تک۔ انسان کو جیسے باقی چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے اچھا برا کرنے کا، اسی طرح محبت میں بھی اختیار دیا گیا ہے۔ استاذ ایک کوشچن میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے لاز بھی بنائے ہیں نا، فزیکل لاز جن کو ہم کہتے ہیں، تو ہم لوگ صرف وہ لاز پڑھتے ہیں، جیسے بارش ہونے کے لیے ایک سسٹم ہے، پھر ہر چیز کے ہونے کے لیے یہاں پر جیسے کہا گیا کہ فرشتے ہی ہیں جو سارے کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، بادلوں کو چلانا، بارش برسانا، سب کچھ۔ تو ہم ان دونوں چیزوں کو پھر انکارپوریٹ کس طرح سے کریں، کیونکہ کیا نہیں گیا تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ پھر یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے مثلا ایک کارخانہ کر لگایا جاتا ہے تو اس کو ایک پورا سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں ایک ایکوریٹلی کیلکولیشنز کے ساتھ مشینیں فٹ کی جاتی ہیں، لیکن ان مشینوں کے اوپر آخر انجینئر بھی تو کھڑے ہوتے ہیں نا جو ان کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فلی آٹومیٹک مشینیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی اپنے آپ ہی سب کچھ چل رہا ہے، ان کو بھی ایک طرح سے ان کو تو مانیٹر کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے، ایک حکمت ہے۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس کا ایک طریقہ ہے اور اس میں ہمارے سیکھنے کی ایک چیز ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بتدریج بنایا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا، اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں پورا انسان بنا کے کھڑا کر دیتا، لیکن ایک طریقہ رکھا، کیوں؟ تاکہ انسان اس سے سیکھے کہ اس کائنات میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ہر چیز ایک تدریج کے ساتھ۔ زمین آسمان کو بھی 6 دن میں بنانے کی بات ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ 6 دن کیسے ہیں، اور پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ تو یہ تمام چیزیں کہ چیزوں کو تدریج کے ساتھ اور ایک تدبیر کے ساتھ ایک آگے لے کے چلنا، اور پھر اس کا ایک پورا سسٹم قائم کر کے اس کے اوپر ایسی ہستیوں کو متعین کرنا
اور پھر اس کے بارے میں بتانا وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر اتنے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، معلوم نہیں اور کیا کیا مخلوق ہے جو کیا کچھ کر رہی ہے، ہمارا علم تو بہت محدود ہے، قطرے برابر بھی نہیں ہے، صرف اس نے جو سکھایا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اب اس میں فرشتے جو کچھ کر رہے ہیں اور ان کی جو کام ہے وہ ہمیں بتائے بھی گئے ہیں۔ کیوں بتائے گئے ہیں؟ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اس میں فرشتوں کی ساری باتیں کو ایسا بھی کرتے ہیں اور ایسا بھی کرتے ہیں اور کچھ چیزیں حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں، تو یہ کیوں ہمیں بتائی گئی ہیں؟ اس میں ہمارے سیکھنے کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنے دنیا کے امور کو کس طرح کریں۔ ایک چیز اسی طرح جیسے مختلف جانور ہیں، جب میں کینیا میں ایک دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو سامنے جنگلوں میں چونکہ جانور بہت دیکھے، میں سوچتی تھی چلو بھیڑ بکری گائے تو ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہم اسے دودھ پیتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، مرغی کے انڈے کھاتے ہیں، اور یہ اتنے پرندے اور اتنی قسمیں اور یہ سب کس لیے ہیں؟ یعنی میں بہت کوشچن کرتی تھی یہ کس لیے بنائی۔ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا چیتا کیسے بھاگتا ہے اور کیسے ہنٹ کرتا ہے اور شیر کس کو پکڑ کے لاتا ہے، اور یہ سب کیا ہے، کیوں ہے؟ پھر اسی دوا شافی میں جب میں نے پڑھا، اگرچہ قرآن پاک میں وہ آیت آتی ہے جس کی سفیان ابن عیینہ جو تعویل کرتے ہیں وہ یہ کہ وما من طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، کہ تمہاری طرح امتیں ہیں۔ اب اس سے انہوں نے کیا سبق نکالا کہ مختلف طرح کے جو جانور ہیں ان کی جو طبائع ہیں، ان کی جو نیچرز ہیں، انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو وہ مختلف لیولز پر مختلف جانوروں کی سطح پہ جا کے لگتا ہے، کوئی گدھے کی طرح ہے اور کوئی جیسے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کو اس سے تشبیہ دی گئی۔ لالچی عالم کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ کتے سے تشبیہ دی گئی۔ پھر اسی طرح کسی کو سانپ سے تشبیہ دی گئی، کسی کو بچھو سے، کوئی کسی طرح کوئی۔ تو مختلف جو جانور ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو اسفل سافلین کیا ہے؟ وہ جانوروں کی سطح پر اترنا اپنی خواہشات کی وجہ سے، کوئی خنزیر کی طرح ہے، کوئی مسخ کیوں ہوئے؟ یعنی سوچئے کہ مسخ کیوں ہوئے تھے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مسخ جو تھا وہ دل کا مسخ تھا، شکلیں نہیں مسخ ہوئی تھی، دل مسخ ہوتے، دل ان کے اس جیسے ہو، یہ بھی ایک رائے ہے، لیکن راجح رائے یہی ہے کہ ان کے جسم بھی، شکلیں بھی بدل گئی۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا دوائے شافی میں کہ مختلف لوگوں کے اندر جو مختلف طرح کی خصلتیں ہوتی ہیں ان کی شکلوں پر بھی ان جانوروں کی طرح کے کچھ شباہت نظر آنے لگتی ہے۔ تو پھر اگر دیکھا جائے تو اصل چیز جو ہے وہ دل ہے، اور دل ہی مرکز محبت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ دل ہی کنٹرول کر رہا ہے سارے جسم کو۔ اگر یہ سیدھا ہے تو سب کچھ سیدھا ہے، نفس، روح، جسم، جان، ہر چیز سیدھے رستے پر رہے گی۔ اگر میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ منافقین کی یہ جو صفت بتائی گئی ہے قرآن پاک میں، ایکچولی پچھلے ہفتے مجھے ہماری ایک کراچی میں ایک اسٹوڈنٹ تو ان کی کلاس تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں 5ویں پارے کے آخر پہ پہنچی ہوں، تو آپ اگر تھوڑا سا ٹائم دیں تو مجھے ان آیتوں پہ میں نے آپ سے ڈسکشن کرنی ہے اور آپ ہمارے ساتھ آ کے تو شیئر کریں۔ تو الحمدللہ مجھے خود بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس میں وہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے جو منافقین کی صفات میں سے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور آتا ہے نا جن آیات میں 5ویں پارے کے آخر میں جو سورۃ النساء۔ اور ویسے میں سوچ رہی تھی کہ سورۃ النساء میں اتنا منافقین کا کیوں ذکر ہے؟ تو اس میں آتا ہے نا کہ منافقین جو ہیں وہ جب اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو وہ بہت سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اچھا، ہم کس چیز میں سستی کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، کس چیز میں کرتے ہیں سستی؟ جو دل نہ کرے، دل نہیں کرا نماز پڑھنے، ادھر لٹک رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، ادھر نماز کی طرف نہیں آ رہے۔ اور اگر پڑھ رہے ہیں تو ایک اور مصیبت، یراؤن الناس، دکھاوا کر رہے ہیں۔ اس بات سے تو اتنا ڈر لگتا ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ میں ہی سوچتی ہوں کہ جو لوگ گھنٹہ گھنٹہ واش روم میں لگاتے ہیں، ایک ایک چیز صاف کر رہے ہیں یہ، اور پھر گھنٹوں پارلرز میں بیٹھے رہتے ہیں، مینی کیور، پیڈی کیور، اور بالوں کی صفائی اور جسم کے اور پتہ نہیں کس کس چیز میں بات لیے جا رہے ہیں، اور گلاب کے عرق سے دھویا جا رہا ہے جسم کو، اور اتنا کچھ کیا جا رہا ہے۔ کیا 2 منٹ کا وضو ان کے لیے بہت مشکل کام ہے؟ کیوں مشکل ہے؟ یعنی 2 منٹ کے لیے وضو کرنا مشکل ہے، اور گھنٹہ منہ کے اوپر پتہ نہیں کبھی ایک لیپ لگاتے ہیں وہ اتارتے تو
دوسرا لگاتے ہیں. میں کہیں پر تھی تو انہوں نے بہت لاڈ پیار سے کہا کہ ہم آپ کو فیشیل کرتے ہیں. میں نے کہا وہ ہوتا کیا ہے؟ کہتے نہیں آپ دیکھیں آپ بہت تھکی ہوئی ہیں, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کریں. تو میں نے جاننا تھا کیونکہ میں نے سنا بہت تھا کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا دیکھتے, اچھا ایک چیز لگائیں. پھر یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ فلاں چیز ہوتی ہے. میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہے؟ پھر وہ اتارے, پھر ایک اور لگائیں, پھر ایک اتارے, پھر اور. میرا دل گھبرا اٹھا, لیکن میں سیکھ رہی تھی, مجھے سیکھنا تھا یہ کیا چکر ہے. تجربے سے نہیں نا بندہ گزرتا تو سمجھ بھی نہیں آتی کچھ چیزوں کی. تو اس سارے وقت میں بہت کچھ میں سوچتی, غور و فکر کرتی رہی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سجھایا کہ اگر ہم گھنٹوں ایک چہرے کے اوپر پتہ نہیں کتنی دفعہ کچھ لگایا اتارا گیا, مجھے یاد نہیں کہ کیا کچھ ہوا, لیکن بہت کچھ اتارا لگایا گیا. تو میں نے کہا کہ 3 دفعہ منہ پہ پانی ڈالنا بھاری ہے, اور گھنٹوں لوگوں کے آگے منہ اٹھا کے بیٹھے رہنا کہ وہ پتہ نہیں کیا لگا دیں اوپر. یعنی آپ پوری طرح دوسرے کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیتے, اس کے غلام بن کے بیٹھ جاتے ہیں. جو چاہے لگا دے, جتنی دیر چاہے وہ آپ کو چھوڑ دے لگا کے بیٹھے رہے, اب آپ سزا بھگتے. تو میں کہتی تھی کہ 3 دفعہ منہ پہ پانی ڈالنا, 3 دفعہ. ایک وضو کرتے وقت ذرا ٹائم گن کے دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے, لیکن وضو کرنا بھاری. کیوں قدم نہیں اٹھتے نماز کی طرف, کیوں قدم نہیں اٹھتے وضو کی طرف؟ تو یہ چیزیں کیوں اتنی بھاری ہیں, کیوں اتنا بھاری یہ سب کچھ؟ دل بگڑا ہوا نا, دل بگڑا ہوا ہے. اگر دل ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے. پھر نماز بھاری نہ لگے, پھر اللہ کا ذکر بھاری نہ لگے, پھر اس کے اندر لذت آئے. دل اتنے بگڑے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پہلے اندھیرا چھاتا ہے, سیاہ ہونے لگتا ہے, پھر اس کے اوپر لیئر چڑھنے لگتی ہیں غفلت کی وجہ سے اور اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد وہ دھسنے لگتے ہیں, جیسے مکان سنک کر جاتے ہیں نا, ایسے وہ گمراہیوں میں دھس جاتے ہیں, نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی پل کرے بھی تو اوپر نہیں آتے. پھر اس کے بعد مسخ ہو جاتے ہیں, پھر تو ٹوٹل شکل بگڑ جاتی ہے نا. تو جب مسخ ہو جاتی ہے کوئی چیز تو پھر وہ حسن تقویم تو نہیں رہی نا باقی, تو اسفل سافلین پہ جا پڑا انسان. پھر اللہ ہی ہے نکالے تو نکالے. ہاں اللہ نے منافقین کے لیے بھی رکھا کہ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. یعنی کہ نکلنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. مایوسی تو ہے ہی نہیں نا دین میں, کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم. کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کریں گے, استغفار نہیں کریں گے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, تم تو معافی مانگو. وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ ہر روز پکارتے ہیں کہ اے دن کے گناہ کرنے والے تو رات کو لوٹا, اور رات کے گناہ کرنے والے دن کو لوٹا. یہ پھر ہم پر ہے کہ ہم کتنی توبہ کرتے ہیں. تو منافقت بھی کیا ہے, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری, دل بگڑے ہوئے ہیں. فزادہم اللہ مرضا, اگر کسی مرض کا علاج نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, مرض بڑھتا چلا جاتا ہے, اور پھر ایک وقت میں آ کے انسان کی ہلاکت ہو جاتی, پھر اس مرض سے وہ نکل نہیں پاتا. اسی لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. پھر میں سوچتی ہوں کہ وہ درک اسفل کیوں کہا گیا. جیسے دنیا میں گمراہیوں میں گر گئے اور دھس گئے اور نیچے جا گرے, دنیا میں بھی اخلاقی اعتبار سے, ایمانی اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, تو پھر آخرت میں بھی سب سے نیچے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. رستہ کھلا ہے ابھی بھی, جب تک زندہ ہیں توبہ قبول ہوتی ہے. وَأَصْلَحُوا, اور پھر اصلاح کر لی, فساد سے نکلے. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اللہ کو مضبوط پکڑ لیا, یہ حل ہے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. یہ ریاکاری کا علاج ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور مومنوں کو اللہ اجر عظیم, عظیم عظمت کی طرف, جیسے منافقین نیچے ایسے مومنین بلند و بالا وادیوں میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا شوق ہے کہ تم کو سزا دے اور تمہیں عذاب دے, وہ عذاب دینا نہیں چاہتا. وکان اللہ شاکرا علیما, تم ایمان لاؤ گے, شکر کرو گے تو اللہ کو بھی قدردان پاؤ گے, اور وہ جاننے والا ہے کہ کون کرتا کیا ہے. اور کوئی کوشچن؟ کہ ایک تو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. مجھے کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے کہ جب اکیلے میں انسان کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے
تو کیا وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی کوئی ریاکاری کی ایک قسم ہے؟ نہیں، وہ ریاکاری کی قسم نہیں، لیکن اگر اس وقت وہ یہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ اچھا اب میں یہ کر رہا ہوں تو اب میں لوگوں کو یہ جا کے دکھاؤں گا، اس وقت اگر منصوبے دکھاوے کے بنا رہا ہے تو وہ پھر ٹھیک نہیں. اچھا، لیکن جب اگر تک ایز لانگ ایز آپ اپنی دنیا میں ہیں اور آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ ریاکاری نہیں ہے. صحیح. سمجھ میں مجھے یوں آئی ہے، یعنی میں نے صحیح سمجھی ہے کہ نہیں، کہ جو دیگر مخلوقات ہیں وہ سب جبری اور طبعی حرکات ان سے سرزد ہو رہی ہیں نا، تو اس لیے وہ اپنا جو محبت کا ایک معیار ہے اسے برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ہم جو انسان ہیں ہم چونکہ اس کے علاوہ اختیاری افعال بھی کرتے ہیں، تو اختیاری افعال جو ہمارے وہاں ہم محبت کا وہ معیار برقرار نہیں، یا وہ اصل جو ہے اس کو نہیں برقرار رکھ پا رہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر جیسا قلب ہے وہ خود اوپر نیچے ہوتا رہتا وہ ہے، اوپر نیچے ہو رہا اس کی یعنی حالت ایک نہیں رہتی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کی کیاریوں پہ گزر ہو تو کچھ چر چگ لیا کرو. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے. تو یہ ان چیزوں سے یعنی ایمان بڑھانے کے جہاں گھٹانے والی چیزیں ہیں وہ بڑھانے والی بھی ہیں، اور بڑھانے والی میں یہ جو ہے نا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. تو واعتصموا باللہ قرآن میں دوسری جگہ اگر آیت کی آیت سے تفسیر کریں تو کیا بنتا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. ٹھیک ہے، اللہ کو پکڑنے کے لیے کیا پکڑو؟ اللہ کی رسی پکڑو، یعنی قرآن مجید سے مضبوط تعلق، اور جمیعا مل کے پکڑو، کیونکہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یشد بعضہ بعضا والی بات آتی ہے، ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنتے ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ آلسو. ان کا سوال بہت ریلیونٹ ہے کہ ایک طرف تو وہ اختیاری اور غیر اختیاری کی بات ہو رہی ہے، اور پھر فرشتوں کی باتیں آ گئی، تو پھر وہ کس طرح یہ دو طرح کی حرکتیں ہیں. دو طرح کے فرشتے ہیں نا، کچھ فرشتے کائنات کے نظام کے ساتھ ہیں، کچھ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ جو کائنات کے نظام میں ہے وہ ان چیزوں کو وہ چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ چیزیں اپنی مرضی سے نہیں کر رہی. جو ہمارے ساتھ چار ہیں وہ انٹرفیئر نہیں کر رہے، کرامن کاتبین چپ کر کے بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں بس لکھ رہے ہیں. ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے، آگے پیچھے ہماری حفاظت کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو جینے کا وقت ملا اس دنیا میں اس میں ہم جی سکیں، اور چیزیں ہمارے ساتھ انٹرفیئر نہ کریں. صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے مقرر ہیں. اسی طرح اور بھی بعض چیزوں کے بارے میں آتا ہے. تو وہ جو ہے وہ ہمیں مجبور نہیں کر رہے، وہ ہمیں نہیں چلا رہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس اختیار ہے اور دوسری مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. فرشتے ان کے ساتھ بھی، فرشتے ہمارے ساتھ بھی. جو ان کے ساتھ فرشتے ہیں وہ ان کو فرشتے چلا رہے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ صرف ایز اے سپورٹ ہے. کیونکہ وہ ایک دم فرشتے چلا رہے ہیں، کام ان پہ آگے. جی جی. جبکہ ہماری حرکتیں جو ہیں وہ شعوری یا غیر شعوری دونوں طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. ارادی ہیں، ہماری ارادی ہیں، ان کی غیر ارادی ہیں. ان کو بھی فرشتے ہانک رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی فرشتے ہیں. ان کے فرشتے جو ہیں وہ ان کو جبری حرکات میں لے کے آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے فرشتے جو ہیں وہ ہماری ارادی یا اختیاری حرکات میں مددگار ہیں ایک طرح سے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جب ایمان کے درجے پر ہوتے ہیں تو جو وہ فرشتے ہیں وہ ایک سپورٹیو رول ادا کرتے ہیں. ٹھیک، والدین سے، بچوں سے. بالکل یہ محبت طبعیہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. بالکل. مثلا ایک محبت ہمیں آپ سے ہے صحیح. جی، اب یہ اختیاری ہے یا طبعی؟ یہ اختیاری ہے. اچھا، یہ اس مثلا کا باعث ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے. جب وہ سبب ختم ہوتا ہے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی محبت کی جو قسمیں ہیں، حسن اخلاق میں نے اس پہ کافی ڈیٹیل سے پڑھا بھی تھا اور پہ پڑھایا بھی تھا کہ محبت کی بھی کچھ قسمیں ہیں. اس میں کچھ طبعی ہے، فطری ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ جو ہے وہ اختیاری ہے، اور کچھ شہوانی ہے، اور کچھ مستقل ہے، اور کچھ عارضی ہے. تو یعنی کہ لیکن اس اختیاری محبت بھی بعض اوقات یہ نہیں لگ رہی ہوتی کہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، کہ ہم کسی نہیں. فرد سے محبت کرنے میں مثلا مجبور ہیں. وہ مجبور تو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اختیار ہوتا ہے کہ اس کی لمٹ قائم رکھیں، کہ اس میں غلوب نہ کریں. شیطان چونکہ ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو دین کے نام پر یہ اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے بعض اوقات اس میں بھی اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اس شخص کی صورت میں، یہ نفس بیچ میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس میں یا غلوب ہو جاتا ہے. اب جتنے لوگ غلوب کرتے ہیں وہ بھی دراصل کیا کر رہے ہیں؟ محبت میں کر رہے ہیں، لیکن لمٹ کراس کر گئے. تو اس میں پھر اس لمٹ تک رہنا، اور اس کے لیے پھر انسان کو یہ جو قرآن ہے یہ مدد دیتا ہے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہو. جی، اور اس میں یہ ہے کہ انسان پھسلتا ضرور ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن پھر انسان کے ساتھ اگر اس کا شعور زندہ ہو تو اس کو بتاتا ہے
کہ یہ تمہاری لمٹ، اس سے آگے نہیں جانا. اس سے آگے جانے سے والذین آمنوا اشد حبا للہ پہ فرق پڑ جائے گا، کیونکہ وہ معیار ہے نا. جی فرمائیے. مجھے آپ کی بات ہے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اگر اختیاری محبت کو ہم سوچیں، ہونے میں اختیار نہیں ہے، لیکن اس کو انکریز کرنے میں یا ڈیکریز کرنے میں، اس کو پریفرنس دینے میں، اس میں ہمارا اپنا ذاتی اختیار موجود ہے. چوائسز ہیں. جیسے غلف کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ہم جو عام ہمارا جو معاشرہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت غلف میں چلا جاتا ہے، یا صحابہ کی شان میں غلف میں چلا جاتا ہے، یا پھر کرامتوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں. تو یہ اس چیز میں ہے. لیکن جو ہم لوگ جس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں نا، وہ ایکچولی شہوانی محبت ہے. انشاءاللہ وہ آگے چیپٹرز آ رہے ہیں. وہ ایکچولی وہ محبت نہیں، وہ لسٹ ہوتی ہے. محبت اس سے کچھ فرق چیز ہے. شہوت اور محبت میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی استاذہ، میں نے ایک یہ کویسچن کرنا تھا کہ بعض اوقات ہمیں کچھ لوگوں سے ایسے محبت ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت انہی کے متعلق سوچتے ہیں، اگر کہیں بیٹھے ہوں تو وہی یاد آ رہے ہوتے. کیا اس محبت میں گناہ ملتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. سمپل. وہ ایک امتحان ہوتا ہے بندے کا، کیونکہ ہمارا اصل گول کیا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں یاد آئے تو کون آئے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. لیکن شیطان ہر وقت کیا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ہٹ جائیں، اور اس کے لیے وہ ہمیں آ کے بار بار خیال دلواتا ہے. اور یعنی انسان قدرتی طور پر کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو بار بار اس کا خیال آتا ہے. یہاں کے ایک امتحان شروع ہوتا ہے کہ اب اس کو کیسے مینٹین کرو گے جس سے اصل محبت کرنی چاہیے. پھر انسان کے لیے شعوری ارادی کوشش شروع ہوتی ہے کہ مجھے اس محبت کو ڈکریز کرنا ہے تاکہ اللہ ہی کی محبت پریویل کرے. اور اس میں انسان اللہ کی مدد سے ضرور کامیاب ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے ارادے میں سچا ہو. کیونکہ اگر اللہ سے بڑھ کر کسی کی یاد آ رہی ہے، اللہ سے بڑھ کے کسی کا ذکر ہو رہا ہے، تو یقیناً غلط کر رہے ہیں. اس کا علاج کیا ہوگا استاذہ جی؟ اللہ ہی سے مدد مانگے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ دل پہ ایک اندھیرا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور ہوتی صرف نفس کی خواہش ہے ایک. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ ہی سے مانگیں گی آپ. جی بولیے. پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا جو سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیات ہیں ان پہ فوکس کرنے کا، تو اس میں مجھے بہت زیادہ سوالات کے جواب مجھے اس ایک چیز سے مل گئے کہ منافقوں کے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں نا کہ وہ یہ کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا. تو کئی دفعہ میں یہ سوچتی تھی نا کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ چیز، چھوٹا سا مسئلہ ہے اس میں مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آتی، یا میں اگلے کو کوئی چیز سمجھا رہی ہوتی ہوں اس کی واضح صاف غلطی ہوتی ہے اور وہ آدھا گلاس پانی اس نے گرا دیا، اس سے کہیں آپ نے آدھا کیوں گرایا، تو وہ کہتا نہیں میں نے آدھا نہیں گرایا، میں تو تھوڑا سا گرایا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آدھا ہی گلاس ہے، اس کے سامنے ہو رہا ہے، ایکسیپٹنس نہیں. تو مجھے پھر بہت زیادہ یہ لگا کہ ہم سب میں بحیثیت قوم شعور کی کمی کیوں ہو گئی، کیونکہ ہم منافقت کے اندر اتنے ڈوبے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اکثریت کی میں بات کر رہی ہوں، کچھ تو ظاہر لوگ ہوتے ہیں ہدایت پر ہی ہیں، لیکن اکثریت جو منافقت میں رہ کر اس کا ایک آفٹر افیکٹ، جیسے کچھ دوائیوں کا ہوتا ہے نا، وہ چھوڑ بھی دیں لیکن اس کا آفٹر افیکٹ کافی عرصے تک رہتا ہے. بالکل. وہ بے شعوری ہے. اور یہ ساری چیزیں پھر اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ محبت ہم جو کر رہے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس میں ہمارا اس کی لمٹس کیا ہے. اس کی لمٹس کیا ہے. پھر یہ کہ ہمارا اپنا اس میں کتنا اختیار ہے. ہم ہر چیز اللہ کے ذمہ ڈالنے کے بڑے شوقین ہیں. اللہ ہی دل میں محبت ڈالتا ہے، تو بھئی چوری کرنے والے کے دل میں چوری کرنے کی محبت اللہ نے ڈالی کیا؟ مطلب یہ تو غلط بات ہے نا. اب ہر چیز اللہ کے ذمہ ڈالتے جائیں اور محبت پہ اختیار نہیں، اور دل پہ اختیار نہیں، اور کسی بھی چیز پہ اختیار نہیں. یہ بہت سی باتیں محبت کے بارے میں، جتنے گانے اور فلمیں اور جو شعر و شاعری ہے، اس میں ایک غلط عقیدے کو جنم دے دیا ہے، اور اس کو محبت کو پرستش اور عبادت کے درجے تک لے گئے ہیں، اور اس کو بھی جائز اور بالکل ایک. اور پھر یہ کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ چاہے گا تو دے دے گا. بالکل. تو اصل بات یہی ہے کہ وہ جو شعور، ارادہ، اختیار اور پھر اخلاص، واقعی سچے ہو، چاہتے ہو، اگر چاہو گے تو اللہ ضرور دے گا. اب دیکھیں یہ جو 4 چیزیں بتائی گئی نا، تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، اس میں توبہ، اصلاح
اور اخلاص اور اعتصام باللہ. اگر اس میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوگی نا، علاج مکمل نہیں ہوگا منافقت سے. اگر ہم صرف توبہ کر لیں کہ بس معافی مانگ لی، اب نہیں کریں گے، پھر پلٹ جائیں گے وہاں. جب تک کسی چیز کو پکڑ کے نہیں رکھیں گے نا، واعتصموا باللہ نہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ مضبوط کنیکشن نہیں ہوگا، پھر پھسلیں گے، پھر گریں گے، پھر وہیں جا پڑیں گے. اور سچے نہیں ہوں گے، اخلاص نہیں ہوگا، پھر ادھر ہی جا پڑیں گے. اس لیے بہت سے لوگ توبہ کرتے بھی، نکلتے بھی پندے سے، پھر ادھر جا گرتے ہیں. یہ مت سوچیں کہ ایک دفعہ نکل آئے تو پھر بچے رہیں گے، پھر گرنے کا احتمال ہے. تو اس کے لیے ایک مستقل حل اور علاج چاہیے، واعتصموا باللہ، اور اس کے پھر آگے طریقے ہیں اللہ کو مضبوط تھامنے کے. جی یہ میم جو بات کر رہی تھیں کہ یہ جو لٹریچر نے محبت کو جس درجہ عبادت دے دی ہے، یہ اتنا ڈس اپوائنٹمنٹ کا کاز بنتا ہے، کیونکہ جتنا آدمی ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، جتنا اس کا ایکشن ہوتا ہے، اتنا ہی وہ بری طرح ٹوٹتا ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلے نہیں رکھتے ہر ایک سے، وہ ایکچولی اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا، وہ بندے کی حفاظت کے لیے کہا ہے، کیونکہ وہ ایک بفر زون ہے. اللہ اور رسول اللہ اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری زندگی سب سے مشکل گزری ہے، تو آپ میری زندگی سے اگزامپل لے لیں. اور اللہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے اس ڈس اپوائنٹمنٹ میں سے نکلنے کے لیے. تو جب آپ اللہ اور نبی کو پہلے رکھیں گے اپنے بچوں سے، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے if you're in love with somebody or whosoever، وہ ایکچولی از یور بفر زون. جیسے اسٹیئرنگ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہو تو وہ ایک دم نکل آتا ہے ہوا کا بیگ. دیٹ از یور بفر ٹو سیو یو فرام کریکنگ اینڈ بریکنگ. بیکاز جو اللہ نے کہا ہے نا، ایکچولی وہی سچ ہے. باقی I mean, life is full of disappointments, including your parents, including your children, and I have lived through it. And میں آپ کو ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں، میں آپ کو قسم کھا کے سچ کہہ رہی ہوں کہ یقین جاننے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ایکسپیرینس مان لینا چاہیے، بے وقوف ہوتے ہیں جو لوگ خود ایکسپیرینس کرتے ہیں. رولز نہیں چینج ہوتے ہیں. I swear it's true کہ اگر اللہ اور رسول کو آپ نے پہلے نہیں رکھا، آپ زندگی میں اتنا وقت اپنا ضائع کریں گے اس ہرٹ میں سے نکلنے میں. جب اللہ اور رسول ہوں گے، دنیا میں آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ دے، اٹ ڈز ناٹ میٹر. آپ اس کو امیڈیٹلی پوسٹ اٹ، جیسے ہوتا ہے نا، یو پوسٹ اٹ ٹو گاڈ اینڈ اٹس فنشڈ. آپ کی کوئی غیبت کرتا، اٹ ڈز ناٹ بادر یو. کوئی آپ کو ہرٹ کرتا، اٹ ڈز ناٹ بادر یو، بیکاز آپ نے محبت کی تھی اللہ کے لیے، آپ کو اجر چاہیے اللہ سے. سو دس ایکچولی از فار دا پرسن کہ وہ زندگی اپنی آپٹیمم پازیٹیوٹی اور پین لیس گزارے، اور وہ اسی طرح ممکن ہے، اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. اینڈ ود دس، میں ڈاکٹر فہد کے ساتھ ہوتے ہوئے اتنی اس قابل نہیں ہوں کہ میں اتنی بات کروں. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، ایچ ون آف یو، کہ اگر اس کے علاوہ کوئی رستہ ورک آؤٹ کرتا ہو، آئی سویئر، آئی چیلنج یو، اس میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ کہتا ہے مجھے رکھو پہلے. اس کی وجہ سے آپ ہرٹ ہی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہرٹ ہوں گے، آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے ہی نہیں. یہ اللہ کا امپاورمنٹ سسٹم ہے جس کو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے. اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، اب میں کیا کروں، اب مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اب میں شادی کیسے کروں گی، اینڈ سو آن اینڈ سو. یہ سب ریلیونٹ ایشوز ہیں. لیکن اگر آپ نے ان دو چیزوں کو رکھا ہوا ہے، بلیو می، your life will be a جنت in this دنیا. آپ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی اپنی مصیبتیں ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے اللہ کو دے دیا، ختم. یو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم گوسپنگ، جو عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے باتیں کرنے کا،
اینڈ شوئنگ آف، اور بہت سی ربش ٹاک سے اور بہت سے ربش مشاغل سے آپ کی جان چھٹ جائے گی. میری ساس نے یہ کہہ دیا ہے، میرے ہسبینڈ نے یہ کہہ دیا ہے. نتھنگ ول بادر یو. اگر آپ کی وہ جو حدیث ہے کہ ہر کام نیت پہ ہے، تو اگر نیت اللہ کے لیے کر لیں پھر کچھ بھی نہیں. آپ that's actually a self-empowerment system کہ آپ کسی دوسرے انسان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. وہ اندر سے قوت آپ کی اجاگر ہوتی ہے to sustain yourself. Thank you so much. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.